الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کفار سے سوال۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 92 پارہ نمبر 19 ترجمہ: اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر گمراہوں پر جہنم کو ظاہر کرنے کا ذکر ہوا۔ آئندہ آنے والی چند آیات کے اندر کافروں کا ذکر ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر کافروں سے کہا جائے گا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ اس آیت میں سوال کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو جواب دینے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور سوال کس چیز کے متعلق ہو رہا ہے؟ سوال جھوٹے معبودوں کے متعلق ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جو سونے کے بنے ہوئے تھے؟ تمہارے لوہے کے بت کہاں ہیں؟ تمہارے چاندی کے بنے ہوئے بت کہاں ہیں؟ تمہارے لکڑی کے بنے ہوئے بت کہاں ہیں؟ تمہارے گارے مٹی کے بنے ہوئے بت کہاں ہیں؟ تمہارے مختلف رنگوں کے سجے ہوئے بت کہاں ہیں؟ تمہارے زیورات پہنے ہوئے زیورات سے آراستہ بت کہاں ہیں؟ وہ بت کہاں ہیں جن کے نام کے تم چڑھاوے چڑھاتے تھے؟ وہ بت کہاں ہیں جن کے نام پر تم جانوروں کو ذبح کرتے تھے؟ وہ بت تمہارے کہاں ہیں جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن کے نام پر تم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے؟ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن کو تم دودھ سے نہلاتے تھے؟ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن کو تم معبود مانتے تھے، جن کو تم سجدہ کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ تمہارے معبود وہ کہاں ہیں جن سے تم دعائیں کرتے تھے، جن کے سامنے تم جم کر بیٹھے رہتے تھے، جن کو تم کسی بھی صورت پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ تمہارے وہ بت کہاں ہیں؟ تمہارا لات بت کہاں ہے؟ تمہارا عزا بت کہاں ہے؟ تمہارا حبل بت کہاں ہے؟ تمہارا منات بت کہاں ہے؟ تمہارا سب سے بڑا بت کہاں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے اس قسم کا ان کے بتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن
سے تمہیں بڑی امید تھی کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑا ناز تھا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ تمہارے وہ انسان معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ تمہارے وہ جانور معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ تمہاری وہ گائے کدھر ہے جس کی تم پوجا کرتے تھے، جس کا تم اتنا احترام کرتے تھے کہ تم اس کے پیشاب کو بھی پی جاتے تھے؟ تمہارے وہ انسان معبود کہاں ہیں جن کے آگے تم گردنیں جھکاتے تھے، جن کے آگے پیچھے تم دوڑتے پھرتے تھے دولت کے حصول کے لیے؟ تمہارے وہ انسان معبود کہاں ہیں جن سے تم عزت کے حصول کے لیے ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے رہتے تھے؟ تمہاری وہ عورتیں کہاں ہیں جن کو تم نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے انہیں معبود بنایا، ان کو اپنے رب کی طرح کہا؟ وہ تمہارے معبود کہاں ہیں؟ سوال کرنے کا یہاں پر بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کافروں سے کہ جن کی تم نے عبادت کی ہے وہ تم نے بیکار کی ہے، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دلوا سکتے، وہ تو اپنا فائدہ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا فائدہ دلوائیں گے، اور تمہیں دوزخ کے اندر لے جائیں گے، اور تمہارے اوپر وہی معبود، وہی تمہارے بت عذاب دینے کے لیے تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔